اپنی زندگی کے بارے میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں, کہاں پیدا ہوئے, کیا آپ کی انیشل زندگی کیا تھی؟ اچھا دیکھیں کمل, آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ. میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ میں کمل کو فالو کرتا ہوں. اس میں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آج کے دن کہ کمل چیمہ مجھے ریکارڈ کر رہی ہیں, اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کر رہی ہیں. کہیں اور بھی کام ہے ہم نے سوچے ہیں آئندہ دنوں میں ہم نے کرنے ہیں, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ آج کا جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات. اس لیے جیسے ہی انہوں نے مجھے کہا, 2 وعدے انہوں نے میرے سے لیے. ایک تو فوراً کرنا ہے, یہ ہم کل پرسوں میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے, میں شہر سے باہر تھا. دوسرا کمل نے کہا کہ سر وچلی گل اصل جو بات ہے نا, ہر چیز کے پیچھے آپ نے اصل بات ضرور بتانی ہے کہ اصل کہانی کیا تھی. تو میں نے پرومس کیا کہ ضرور میں جو جانتا ہوں, جو سمجھتا ہوں, جو سمجھ پایا ہوں ضرور شیئر کروں گا. میرا جرنی سٹارٹ ہوتا ہے, میری برتھ گجرات سے ہے. میری فیملی سیٹل ہو چکی تھی لاہور, اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہم لاہور میں تھے. لیکن بچپن میں گاؤں جانے کا اتفاق کچھ مہینوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد ہوتا رہتا تھا. لہٰذا گاؤں سے جڑی بے شمار میری یادیں, اور اسکولنگ میری لاہور کی ہے, کالج بھی لاہور میں تھا, یونیورسٹی UET لاہور میں پہنچ گیا. اس سارے جرنی میں میں ایک مختلف چیز بتاؤں, وہ تھی لکھنے پڑھنے والے لوگ ہمیشہ مجھے امپریس کیے. یعنی اگر پرانی یاد تازہ کروں تو 90s کے شروع میں کیول میں ایسی کتابیں جو عام طور پہ بچوں کے پاس ہوتی نہیں تھیں, میں انہیں ڈھونڈ کے لا کے پڑھتا تھا. کتنی کوٹیشنز مجھے یاد تھیں, لائک کتنے واقعات مجھے یاد تھے. یعنی میرا کانٹینٹ کے ساتھ, کانسیپٹ کے ساتھ, فلسفی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ 8-9 سال کی عمر سے ہے. یعنی جو میں آج باتیں کہہ رہا ہوں, یہ باتیں بنتے بنتے میری ہانڈی پکنے میں تقریباً 35-40 سال لگ گئے. اس وقت میری ایج 44 ہے, چند دن اوپر لگا لیں کیونکہ چند دن پہلے میری برتھ ڈے گزری ہے. تو یہ سارا جو ایک کمپاؤنڈ افیکٹ تھا, مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ اتنا خوبصورت اللہ کمپاؤنڈ بنا کے, ایک مرکب بنا کے میری زندگی میں لے آئے گا, اور اللہ مجھے اعزاز دے گا, میں کنونشنل وزڈم کو ماڈرن وزڈم سے جوڑ سکوں گا. یعنی وہ دین کا فلسفہ, اس کو ماڈرن سائیکالوجی کے ساتھ جوڑ کے ایکسپلین کرنا شروع کر دوں گا. یہ کہانی ہے. اور اس میں جو وائرل ہونے والا ٹائم ہے, جو ویڈیوز اور لیکچرز اور کانٹینٹ میرا پھیلنا شروع ہوا 2015 اکتوبر, اور میں بالکل گمنامی میں بیٹھا ہوا تھا. گمنامی اس لیے کہوں گا کہ آج کی ناموری کے مقابلے میں گمنامی تھی. ویسے اس ٹائم بھی میں پڑھا رہا تھا تو میرے سب سے زیادہ فالوورز میرے اسٹوڈنٹس تھے, کیونکہ انہیں ایک ایسا ٹیچر ملا, یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا جب میں, تو میں اپنی انکم ساری کی ساری ان پہ لگا دیتا تھا. مجھے غرض ہی نہیں ہوتی تھی. ان کو اگر میں نے کمل کسی کو بیٹا کہا ہے, بیٹی کہا ہے, تو میں نے بھی نبھایا اس کو. یہ میری تربیت میں شامل تھا کہ جو زبان سے کہنا ہے پھر اس کی لاج نبھانی آپ, پھر اس کا پیرا دینا ہے. یعنی زبان سے کہے ہوئے کو کبھی آپ نے صرف یہ نہیں وعدہ کرو تو پورا کرو. آپ نے کسی کو اچھا کہا ہے, پھر آپ کا امتحان شروع ہو گیا, پھر کبھی وہ برا بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ چلتے چلتے سفر 2015 میں وائرل ہوگی ویڈیوز. اس کے بعد پھر خبر نہیں, یقین کریں کہ وہ انور مسعود صاحب کا جملہ کہ میں شاعری کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے دنیا میں نے دیکھی, ان کا جملہ ہے. یعنی ہمارا جو ہنر ہوتا ہے وہ کارپیٹ ہوتا ہے. جو میرے آپ کے زمانے میں کہانیاں ہم پڑھتے تھے امرو عیار کی, اور شہزادی فلانی اور پری فلانی, اس میں کارپیٹ ہوتا تھا جس پہ وہ بیٹھتا تھا اور وہ فلائی کرتا تھا. تو میرا کارپیٹ جو تھا وہ پڑھانا تھا, میرا پیشن پڑھانا تھا. تو اس کارپیٹ پہ بیٹھ کے میں نے دنیا کے 2 درجن سے زیادہ ملک دیکھ لیے. اس کارپیٹ پہ مجھے پڑھانے کا کہاں موقع ملا. اس ملک کی جوڈیشری کو, اس ملک کی فوج کو, اس ملک کی پولیس کو, اس ملک کی سول سروسز کو, اس ملک کے سائنٹسٹ کو کہاں پڑھانے کا موقع ملا. تو اس پروفیشن سے, ٹیچنگ سے مجھے اتنا عشق ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس 100 بار آپشن ہو دنیا میں واپس آنے کی, دوبارہ آ جاؤ, قاسم علی شاہ دوبارہ آ جاؤ, تو ایک جملہ جو میں نے بہت بولا ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں پھر دوبارہ ٹیچر بنوں گا, 100 بار ٹیچر بنوں گا. ایک کبھی بات, بڑی مشکل سی بات ہمارے استاد اور بزرگ کہا کرتے تھے روحانیت کے حوالے سے, کہ جو درویش ہوتا ہے یا درویشی کا جو رستہ ہے, یا وہ روڈ جو لیس ٹریولڈ ہے, اندر کا سفر, اس کا ایک مائل سٹون, اس کی نشانی وہ بتایا کرتے تھے. وہ مائل سٹون بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے دیکھیں نا, آپ جا رہے ہیں, فرض کریں کہ دھند ہے اور آپ نے کال کیا ہے ایسن کو. آپ نے کہا ایسن آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے نا, اس لیے میں نے نام لیا ایسن. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں پر ہوں, کیونکہ دھند بڑی ہے, میں موٹر وے پہ ہوں. ایسن پوچھے گا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت آپ کے رائٹ لیفٹ پہ کوئی بورڈ ہے, تو آپ نے ہاں بورڈ آ گیا. تو وہ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بورڈ پہ, آپ نے کہا کہ بورڈ پہ کوٹ مومن لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اوکے آپ سرگودا کے پاس ہو. یہ سرگودا کی بیلٹ ہے, اور اس کے بعد اتنے ٹائم کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے گا, نیکسٹ اسٹیشن آ جائے گا بیرا کا, آپ وہاں گاڑی لگا لو. ایسی ہے نا, یعنی کوئی سائن ایسا بورڈ آیا.
درویشی روحانیت میں جو سائنس ہے نا, اس میں سے ایک سائن روحانیت کے راستے کا یہ ہے, اگر وہ زندگی میں آ جائے, اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو لیس ٹریول روڈ ہے اس پہ چل رہے ہیں. وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہ کہ آپ کی زندگی سے گلہ نکل جائے, ایون کہ ان واقعات کا بھی جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا, کو برداشت بھی نہیں کر سکتا, شاید آپ بھی جب گزرتے ہیں اس میں سے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, اگر آپ واقعی ہی خیر کے راستے پہ چل رہے ہیں اور وقت پہ چیزوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہے کہ ان کو میننگ آپ نے نئے دے دیے. آپ نے وہ جو وکٹر فرینکل کی کتاب ہے مین سرچ آف میننگ, مجھے اتنی پسند ہے, میں نے ٹرانسلیشن کروائی اس کتاب کی, مین سرچ آف میننگ کی. تو مین سرچ آف میننگ کی فلاسفی یہ کہ انسان ریسورسز کے بغیر رہ سکتا, ہوپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ہوپ پیدا ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے میننگ آپ نے کیا ڈرائیو کی. یعنی آپ بدترین چیز کے بھی میننگ ٹھیک رکھ لیتے ہیں, رکھتے نہیں ہیں صرف, آپ اندر سے مان جاتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت ہے. یہاں پھر اسٹیو جاب آج کی ماڈرن زبان میں کہوں, اسٹیو جابز لنکنگ ڈاٹ تھیوری کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جس ڈاٹ پہ آ جا یہ پچھلے ڈاٹ کے ساتھ کہیں جڑا ہوا ہے, تو ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جڑتا ہے تو ایک لائن بنتی ہے, اور بعض اوقات کچھ ڈاٹ جڑتے ہیں تو پوری پکچر بن جاتی ہے, اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو دراصل. تو جس مائل سٹون سے اللہ کا شکر ہے میں گزر رہا ہوں, اللہ مجھے اس پہ قائم رکھے, وہ یہ ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی پچھتاوا نہیں ہے. جو غلطیاں تھیں سیکھا ہے اس سے, اور باقی جو کچھ ہے کسی نے کچھ بھی کیا, میرے پاس کسی ایک بھی شخص کا گلہ کوئی نہیں, بلکہ دعا ہے. یہ بھی ایک مائل سٹون کی نشانی کہ اس مائل سٹون سے ہم آگے چلیں گے. بہت پیچھے پہلا مائل سٹون ہوتا ہے کہ آپ نے نقصان نہیں دینا, دوسرا مائل سٹون ہوتا ہے روحانیت میں کہ آپ نے فائدہ دینا ہے, یعنی بے ضرر ہو گئے, اگلے لیول پہ آپ فائدے مند ہو گئے, اور ایک لیول ایسا آیا کہ اس میں آپ کی زندگی میں گلہ ختم ہو گیا. جب آپ اپنی انرجی گلے پہ لگاتے ہی نہیں ہیں تو انرجی بچ جائے گی, جب بچے گی تو پھر ایک بندہ جو کام کرے گا وہ اداروں کے برابر ہوگا. وہ کیوں ہو؟ اس کا فوکس اتنا زبردست ہوگا. تو یہ سارا سفر چلتے چلتے آج کے اسٹیشن میں جو ارد گرد مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی کی ٹرانزیشنز ہیں, ان ٹرانزیشن میں میری نا شیپ چینج ہو گئی ہے بالکل پہلے والے حالات سے. بالکل جیسے میری پسندیدہ کہانیوں میں سے یا سٹوریز یا بایوگرافیز یا آٹوبایوگرافیز جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس میں بدھا ہے. اب بدھا کا ایک نا اس میں ایک سین بڑا زبردست, بڑا فلمی سین ہے وہ, کیونکہ جب محل چھوڑ کے جاتا ہے نا تو وہ شہزادہ ہوتا ہے, کنگ ہوتا ہے, اور جب وہ جاتا ہے تو اس کی جو مسز ہیں وہ جو سب سے لاڈلی اس کی بیگم ہے, کیونکہ بیگمیں بھی کافی تھی نا اس کی, سب سے جو لاڈلی بیگم ہے شہزادی ہے, وہ اس کے انتظار میں اور اس کے دکھ میں بیٹھ جاتی ہے اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو 31 کی ایج میں واپس آتا ہے, 2-3 سال کا ایک جرنی ہے جس کو کر کے واپس آتا ہے. تو ایک دن وہ بالکونی پہ کھڑی ہوتی ہے, محل کی بالکونی پہ, وہ دیکھتی ہے دور ایک شخص آ رہا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, جس کے بال بڑھے ہوئے ہیں, جس کے چہرے پہ گرد ہے. اس وہ باڈی لینگویج سے پہچانتی ہے. اس نے کہا یہ جو باڈی لینگویج ہے نا, یہ باڈی لینگویج کسی کنگ کی ہو سکتی ہے. اس حالت میں بھی اگر یہ باڈی لینگویج ہے تو یہ باڈی لینگویج عام بندے کی نہیں. غور سے تھوڑا سا دیکھتی ہے تو وہ بدھا ہے. وہ فلمی سین ہوتا ہے کہ وہ جیسے پارو اور کیا نام لیتے ہیں وہ, اس کا کیا نام تھا, دیوا, پارو اور دیوا کی آواز لگتی ہے. ادھر سے تو آواز نہیں آتی ہے, ایسے کر کے نیچے اترتی ہے اور ایسے کھڑی ہو جاتی ہے نا, سامنے سے آ رہا ہے, یا اپنے ہاتھ پھیلا لیتی ہے. تو جیسے جیسے وہ قریب آتا ہے تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ نیچے ہونے لگ پڑتے ہیں, پھر ہاتھ نیچے گر جاتا ہے. تو پھر یہ کہتی ہے کہ تم دیکھنے میں وہی ہو لیکن اندر سے وہ نہیں ہو, تو میں کس کو ویلکم کروں؟ میں تو اس کو ویلکم کے لیے کھڑی تھی جس کو میں نے بھیجا تھا, جو آیا ہے وہ مختلف ہے. اسے ٹرانزیشن کہتے ہیں. تو میری زندگی میں آج تک 3 بڑی ٹرانزیشن آئی ہیں, اور ان ٹرانزیشن میں میرا پچھلا رول اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ختم ہو گیا اور نیا رول شروع ہو گیا. بالکل جیسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اس کو, اسی پروسیس کو, کہ ٹرین کی پٹڑی جب بدلتی ہے, کنڈا بدلتا ہے, ٹھک 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 ایک ہوتا ہے, وہ ٹھک ٹھک سے ایک جگہ سے ٹرین دوسری لائن پہ چلتے ہوئے چند ڈگری کے فرق سے ڈیسٹنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ کہہ لیجیے میری زندگی میں بے شمار ہیں. اب پرانا جو میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ کہے گا ٹیوشن کے ٹیچر تھے, کوئی یونیورسٹی میں میرے سے پڑھا ہے وہ کہے گا جی میرے پروفیسر صاحب تھے, اور کوئی پیچھے مڑے گا وہ موٹیویشن اسپیکر کہے گا. اور اس وقت کے اسٹیشن پہ یہ موٹیویشن اسپیکر کسی ایک ٹرانزیشن سے نکل کے کسی اور طرف انٹر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ آنے والے دنوں میں اگر اللہ صحت اور زندگی قائم رکھے تو کسی نئے روپ میں ہم نظر آ جائیں گے. بڑے ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ اب آپ کا جو نیا ٹرانزیشن ہوگا, نیا روپ ہوگا,